السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اس شخص کو جس کے سر پر نہ ٹوپی ہے، نہ اس کا لباس سنت کے مطابق ہے، بلکہ وہ امامت کر رہا ہے موبائل فون دیکھ کر۔ اس لیے میں مساجد کمیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ مساجد کو سجانے کے بجائے اپنے امام کی تنخواہ بڑھائیے۔ یہ کب تک 6,000 8,000 10,000 میں کام چلائیں گے آپ حضرات؟ میں ہر مسجد کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اکثر مساجد میں دیکھنے میں آتا ہے جتنے کمیٹی کے حضرات ہوتے ہیں وہ یا تو گورنمنٹ ریٹائرڈ امپلائیز ہوتے ہیں یا پھر مالدار طبقہ ہوتا ہے، اور ان حضرات کے گھر کا کرانہ ہی تقریباً 8-10 ہزار ہوتا ہے، اور ایک غریب سے غریب گھر کا بھی خرچہ آج کے دور میں تقریباً 15 سے 20 ہزار کا ہے۔ آپ لوگوں کا یہی رویہ برقرار رہا تو عنقریب وہ دن دور نہیں ہے جب حفاظ کرام کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ لیں گے یا پھر کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی تجارت کرتے نظر آئیں گے۔ پھر ایسے حضرات ملیں گے آپ کو جو نہ سنت کے پابند ہوں گے، جنہیں نہ مسائل کا کچھ پتہ ہوگا، یہ اپنی نمازیں بھی خراب کریں گے اور ساتھ ہی مقتدیوں کی نمازیں بھی خراب ہوں گی۔ اس لیے میرا یہ مشورہ ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں ایک حافظ صاحب کو کم سے کم 25,000 تو دینا چاہیے۔ مساجد میں وضو خانوں میں ٹائلز نہیں لگائے تو بھی چلتا، ماربل نہیں لگائے تو بھی چلتا، قالینہ نہیں بچھائے تو بھی چل جاتا، نماز ہو جاتی۔ امام کو تنخواہ دینا وہ اصل ہے۔ مسجد جیسے بھی بنی ہو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن حافظ اگر صحیح نہیں ہوگا، مسائل سے واقف نہیں ہوگا، سنت کا پابند نہیں ہوگا، تو نمازیں کیسے درست ہوں گی؟ مسجد کے مصلی حضرات بھی فکر کرنا اس بات کی کہ ہمارے امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے۔ یہ مت بولیے کہ قوم کے پاس پیسہ نہیں ہے، بہت پیسہ ہے قوم کے پاس برباد کرنے کے لیے، شادیوں میں لاکھوں کے خرچے کر رہے ہیں، سودی قرضے لے کے بلڈنگیں بنا رہے ہیں، بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، بچوں کے لاکھوں کے فیس ادا کر رہے ہیں۔ سب کاموں کے لیے پیسے نکلتے، اگر نہیں نکلتے تو امام صاحب کے واسطے نہیں نکلتے، تو پھر ایسے حالات کے لیے تیار رہیے۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا آپ حضرات کا، حفاظ کرام کے ناقدری کا، تو پھر یہ دن دور نہیں ہے جب ایسے لوگ آ کے نماز پڑھائیں گے موبائل ہاتھ میں لے لے کے، اور اپنی نماز کے ساتھ ساتھ مقتدیوں کی نماز بھی ضائع کریں گے۔